السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا ہے بہت قیمتی بنایا ہے دوستو، اس لیے اس نے اپنی قیمت کو صحیح معنی اس کی حفاظت کرنا ہے دوستو۔ جس طرح ایک پھل ہے، ایک آم ہے، درخت سے جب آم نکلتا ہے تو اس کو اچھی طرح جب اس کو نکالتے ہیں تو پھر اس کو پیٹی میں ایک دم پیک رکھتے ہیں، پھر اس کو ویوستھت حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے گھڑوں سے بن کر نکلتا ہے، ناپاک منی کے قطرے کو اللہ پاک شکل دیتے ہیں۔ 40 دن میں خون کا انڈا ہوتا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر 4 مہینے میں انسان کے شکل کو 360 جوڑ کو اللہ بناتے ہیں۔ تو اس لیے بناتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ اللہ پاک خوبصورت انداز سے بناتے ہیں، اس کے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے 360 جوڑ کو اچھے انداز سے بناتے ہیں۔ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں سے کسی کی بیٹی، کسی کی ماں اور کسی کی بیوی اور کسی کی بہن کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، صرف حلال ضرورتوں پر عمل کرنا ہے، حلال ضرورتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور دوستو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم بول رہے کہ 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد ہم اپنے غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ معاف کریں گے۔ بے شک اللہ معاف کرتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن موقع ملنا ضروری ہے۔ ہم گارنٹی سے بتا سکتے ہیں کہ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ہمیں ہو چکے ہیں، لیکن اس دنیا میں کتنے دن باقی ہے، کتنے دن زندگی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو چہرہ ہے، یہ 360 کا جوڑ کا یہ ہے، یہ وقتی ضرورت ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ کیونکہ بچپن 20 سال کی، جوانی 20 سال کی، جوانی زیادہ بچپنا 20 سال، جوانی 20 سال، یعنی 40 سال کے بعد یہ چہرہ جو خوبصورتی ہے یہ نکل کر جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ چہرے میں جب تک رونق ہے، جھرڈی نہیں آتی ہے، جب تک یہ چہرہ اچھا ہے، یہ 40 سال کے بعد یہ جوانی بھی نہیں رہتی ہے۔ پھر 60 برس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، لکڑی آتی ہے، آسا آتا ہے، اپنے ہاتھ میں لکڑی آتی ہے، پھر وہ لکڑی کا سہارا لے کر ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ جوانی زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، بچپنا بھی زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، بڑھاپا زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے ہم کبھی قبرستان میں کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، رخصتی کے وقت میں اس کو جب ہم اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ جب جاتے ہیں تو یاد کرنا ہے کہ ایک نہ ایک دن آج اس کا جنازہ ہے، کل مجھے بھی کوئی اٹھا کر لے جایا جائے گا، میں بھی 4 کندھوں کے سہارے سے چلا جاؤں گا۔ ہاں، نہ میرا کوئی یار ہوگا، نہ مددگار ہوگا۔ ہاں، سیدھے طرف منکر ہوگے، الٹے طرف نکیر ہوگے، دائیں طرف منکر ہوگا، بائیں طرف نکیر ہوگا، موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہوگا، میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ موت کا مزہ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مرنے سے پہلے اپنے ایمان کی تیاری کرنا ہے دوستو، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عقل مند ہر ہوشیار وہ شخص ہے جو دنیا میں بلڈنگ بنائے، ایسا نہیں بولے، عقل مند ہر ہوشیار وہ شخص ہے جو دنیا کے زیب و زینت پر عائش کرے، اپنے مال کا، اپنے جان کا غلط استعمال کرے دنیا میں، اس کو عقل مند نہیں کہا۔ عقل مند اس کو نہیں کہا کہ بابا دنیا میں میرے 4 بنگلے ہیں، 5واں بنگلہ بنائے، دنیا میں میری یہ کمپنی ہے اور 10 کمپنی بنے، دنیا میں میری 1 گاڑی ہے 10 گاڑیاں کیسے بنے، دنیا میں میرا 1 پلان ہے 10 پلان کیسے بنے، دنیا میں میں نے 50 ایکڑ جنگل لیا ہے 100 ایکڑ کیسے بنے۔ یہ اللہ پاک نے نہیں، اللہ کے نبی کے زبان سے اللہ پاک نے یہ بات نہیں نکالی، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے زبان سے یہ بات نکالی ہے کہ عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے اپنے ایمان کی تیاری کر لے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔